بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور آج ہمارا اس سلسلے میں 37واں درس ہے۔ اس درس میں بھی ہم اپنے سابقہ دروس کے ان کو ادامہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مرئی نہ ہونے پر ہم استدلال کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خواجہ نصر الدین طوسی اور علامہ حلی کی رائے میں اللہ تعالیٰ مرئی نہیں، اللہ تعالیٰ نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود کوئی ایسی شے ہی نہیں جسے دیکھا جا سکے۔ اس سلسلے میں اب تک ہم 5 دروس منعقد کر چکے ہیں اور آج 6واں درس ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس درس میں بھی ہم کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے درس میں جو چیز ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے آپ اس بات کو ذرا مطالعہ کر لیں کہ اس بات کا جو ادامہ اس سابقہ دروس میں بھی ہم نے اس پر بات کی، اشاعرہ کے جو ہے ان کا ایک شبہ تھا، اور اس شبہ کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہونے پر عقلی استدلال پیش کرتے ہیں، یعنی عقلی استدلال پیش کرتے ہوئے ایک استدلال پیش کیا، اس استدلال کے رد میں علامہ نے فرمایا، خواجہ نے فرمایا وَاشْتِرَاكُ الْمَعْلُولَاتِ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ اشْتِرَاكِ الْعِلَلِ مَعَ مَنْعِ التَّعْلِيلِ وَالْحَصْرِ۔ یہ خواجہ کی عبارت ہے، یہ عبارت در حقیقت وہ جو اشاعرہ کا استدلال تھا، عقلی استدلال، اس کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اشاعرہ نے استدلال پیش کیا تھا کہ جسم اور عرض دونوں کی رؤیت صحیح ہونے میں مشترک ہے، جسم اور عرض دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا دکھائی دینے میں دونوں مشترک ہیں، لہٰذا یہ حکم مشترک ہے، تو اس حکم مشترک کی علت، یہ حکم مشترک جو ہے ایک علت مشترکہ کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی جب دکھائی دینے میں جسم اور عرض دونوں مشترک ہیں تو اس دکھائی دینے کی جو علت ہے اس علت میں بھی یہ دونوں مشترک ہونا چاہیے، اور وہ علت مشترکہ یا وجود ہو سکتا ہے یا حدوث ہو سکتا ہے، وجود اور حدوث کے علاوہ کوئی اور علت نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے عقلی طور پر استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ حدوث چونکہ ایک قید عدمی سے مرکب شے ہے، لہٰذا حدوث علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی حدوث کو آپ اشیاء کے حدوث کو آپ علت سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آنے والی ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدوث تو ہے ہی وہ جو پہلے نہ تھا اب ہوا ہے، تو ایک قید آدمی سے مرکب چیز ہے، یہ اشیاء کے دکھائی دینے کے لیے علت نہیں بن سکتی۔ اشیاء کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ استدلال کریں تو اللہ تعالیٰ تو ازلی ہے، اب ایسے میں کوئی حدوث اس کی علت نہیں بن سکتی ہے کہ وہ دکھائی دے، لہٰذا علت نہیں بن سکتا ہے تو وجود ہی وہ واحد علت رہ جاتی ہے جو اشیاء کے دکھائی دینے میں علت مشترکہ بن سکتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، ہر موجود کی جس طرح جہاں رؤیت صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی وہاں پر صحیح ہے، یہ استدلال تھا اشاعرہ کا۔ اور جب کہ علامہ حلی نے کوئی 9 وجوہات کی بنا پر کہا تھا کہ آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے، خواجہ نصر الدین نے بھی اس استدلال کو رد کیا تھا، یہ عقلی آپ استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مسترد ہے، یہ اسے ہم نہیں مانتے ہیں۔ پھر علامہ نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے 9 وجوہات بیان کر لی۔ اب تک ہم نے 3 وجوہات ہم نے بیان کی ہیں، باقی دروس اس درس میں اور آئندہ کے آنے والے دروس میں باقی ہم 9 وجوہات کی طرف جائیں گے، جن وجوہات کی بنا پر اشاعرہ کے اس عقلی استدلال کو علامہ اور خواجہ نے رد کر دیا ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مؤلف کا جواب، در حقیقت یہ جواب یہاں سے نہیں شروع ہوتا، میں نے جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ 3 وجوہات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ان وجوہات کی بنا پر آپ کا یہ استدلال درست نہیں ہے، اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ استدلال کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم معلول مشترک کا تقاضا علت مشترک کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اشاعرہ نے تو اپنے استدلال میں کہا تھا نا کہ جسم اور عرض دونوں دکھائی دینے میں مشترک ہیں، یعنی جب یہ دونوں دکھائی دینے میں مشترک ہیں تو ان کا اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکھائی دینے کے پیچھے جو علت ہے وہ بھی مشترک ہو۔ علامہ فرماتا ہے نہیں بھائی، ہم اس کو بھی نہیں قبول کرتے ہیں، ہر معلول کا جو کہ مشترک ہوں، ہر مشترک معلولات کے پیچھے کوئی علت بھی مشترکہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک جیسے معلولات میں
ایک جیسے معلولات میں مختلف علتوں کا اشتراک جائز ہے. جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ بھائی آپ کے سامنے اگر 2 گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے یا کوئی اشیاء ہیں اور وہ دونوں میٹھے ہیں تو ان کی مٹھاس کے پیچھے ایک ہی علت ہو کوئی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے مختلف وجوہات کی بنا پر وہ میٹھا ہو چکا ہو. ممکن ہے کسی میں ہم نے شہد ڈالا ہو, کسی میں ہم نے چینی ڈالی ہو, ممکن ہے کسی میں کوئی اور چیز ڈالی ہو جس کی وجہ سے مٹھاس ہو. تو یہ مٹھاس ہمیشہ ایک علت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ آپ کے سامنے کوئی بھی معلول ہے تو اس علت کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ کوئی علت بھی مشترکہ ہو. معلول مشترک کا تقاضا علت مشترک ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. علت وجہ چہارم آپ نے تو یعنی جب ہم معلول مشترک کی علت مشترکہ کے تقاضے کو ہی قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی اس کے رویت کا علت قرار دے دیں, اس کی طرف نوبت ہی نہیں آتی. اگر آپ کا یہ استدلال تب صحیح ہوتا, تب اس کی کوئی وقت بنتی جب ہم اس بات کو قبول کرتے عقلی طور پر کہ ہر معلول مشترک کے پیچھے علت مشترکہ ہوتی ہے. ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے جو اس بنیاد پر آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہو سکتا. علت پنجم جس کی بنا پر ہم آپ کے اس عقلی استدلال کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علت پنجم میں علت مشترکہ کو صرف حدوث یا وجود پر منحصر کرنے کو بھی تسلیم نہیں کرتے. خیر ہم اگر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں, آپ نے پہلے کہا کہ معلول مشترک کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو علت ہے وہ بھی مشترک ہو. ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ ہم اس کو درست نہیں سمجھتے. خیر اگر ہم مان بھی لیں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں, ٹھیک ہے جی, دنیا میں جتنے بھی مشترک معلولات ہیں ان تمام معلولات مشترکہ کے پیچھے علت بھی مشترک ہونی چاہیے. اگر بالفرض ہم اس بات کو اگر مان بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو اگلا جو ہے اینٹ آپ نے اپنی دیوار پر رکھا وہ یہ تھا کہ علت مشترکہ صرف حدوث ہو سکتی ہے یا وجود ہو سکتا ہے, حدوث اور وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے کہا تھا. اور پھر تاکہ آپ اپنے مبنا کو اس طرح ثابت کریں کہ حدوث اور وجود کے علاوہ کوئی علت نہیں ہو سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی دکھائی دینے کے پیچھے حدوث تو علت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک امر آدمی یا قید آدمی سے مرکب ہے. لہٰذا وجود ہی وہ واحد علت رہتی ہے آپ کی نظر میں کہ جس کی بنا پر سارے معلولات کو اس کے سارے معلولات کو آپ مرئی قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایک وجود ہے لہٰذا نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ علت مشترکہ صرف حدوث یا وجود پر منحصر کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے. بھائی اس کی اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں, کوئی بھی چیز نظر آتی ہے تو صرف اس کی وجود کی وجہ سے نظر آتی ہو. بھائی کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے, اور کتنی ساری ایسی حادث چیزیں ہیں, حدوث ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتے. عدم علم عدم دلالت پر یعنی عدم پر دلالت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو علت مشترکہ ہے مرئی اشیاء کے مرئی ہونے کے حوالے سے, موجودہ کے مرئی ہونے کے حوالے سے, اس کے پیچھے جو علت مشترک ہے وہ یا حدوث ہے یا وجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کے علم میں بس یہی 2 چیزیں آئی ہیں کہ بس حدوث یا وجود ہی کی بنا پر چیزوں کو, اشیاء کو, حقائق کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جبکہ ہمارا کہنا ہے کہ عدم علم عدم پر دلالت نہیں کرتا. آپ سمجھتے ہیں کہ رؤیت کے علت منحصرہ صرف حدوث یا وجود ہے, یہ آپ کا عدم علم ہے. آپ کو ان 2 کے علاوہ باقی کسی چیز پر علم نہیں ہے. آپ کا یہ عدم علم, آپ کا ان علتوں پر علم نہ ہونا عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا ہے. ممکن ہے یعنی اور بھی کوئی علت ہو جس کی وجہ سے اشیاء دکھائی دیتے ہیں. بہت سارے علتیں اور بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اشیاء کو دکھائی دے سکتا ہے. لہٰذا علت مشترکہ کو صرف حدوث پر یا وجود پر منحصر کرنا جو صرف آپ کے علم میں ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. حدوث اور وجود کے علاوہ بھی تو علتیں ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا وجود بھی نہیں ہے. عدم العلم لا يدل على عدم الوجود. جبکہ ہم ایک اور قسم کو بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو اشیاء کی رؤیت میں علت بن سکتا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ امکان ہے. امکان, ٹھیک ہے, امکان بھی ان وجود اور حدوث کے علاوہ ایک ایسی علت ہے جو اشیاء کی رؤیت کے لیے علت بن سکتی ہے. لہٰذا آپ نے یہ جو حدوث اور وجود پر جو ہے آپ نے اس کو منحصر کر دیا, اس انحصار کو بھی ہم نہیں مانتے, بلکہ امکان بھی ایک ایسی علت ہے جو اشیاء کے رؤیت صحیح ہونے میں اس کا
بھی عمل دخل ہے، یہ بھی علت بن سکتی ہے، لہٰذا آپ کا استدلال یہاں سے بھی ختم ہے۔ امکان کے ذریعے بھی علت بتائی جا سکتی ہے، اگرچہ امکان آدمی ہی کیوں نہ ہو، امکان یعنی کسی بھی چیز کی رؤیت کا جو ہے علت وہ اس کا امکان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، امکان کے ذریعے سے اس کی علت بتائی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ امکان وجودی نہ صحیح، امکان آدمی ہی کیوں نہ ہو، امکان ہی اپنی جگہ پر ایک علت بن سکتی ہے جو اشیاء کی رؤیت کے لیے صحیح ہے، کیونکہ صحت رؤیت ایک امکان آدمی ہے، ہم پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ صحت رؤیت صحیح ہونا، کسی چیز کا نظر آنا ایک امکان آدمی ہے، لہٰذا اس امکان آدمی کی علت بھی امکان ہو سکتی ہے، امکان کے ذریعے سے بھی اس کو تعلیل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ کا یہ جو استدلال ہے وہ درست نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، علامہ نے مزید اس جو ہے استدلال کو مزید کھولا اور اشاعرہ نے ایک عقلی استدلال کیا تھا جس سے علامہ نے اور خواجہ نے ایک شبہ قرار دیا، انہوں نے اپنا ایک عقلی طور پر استدلال کیا، اس استدلال کو نہیں مانتے، اس کو شبہ قرار دیتے ہوئے کئی وجوہات سے اس کو رد کر دیا، ان میں سے 5 اب تک پہنچا چکے۔ اب چھٹی وجہ جس کی بنا پر ہم اشاعرہ کے استدلال کو قبول نہیں کرتے ہیں وقول علامہ کے، وہ ہے کہ حدوث کا علیت کی صلاحیت نہ رکھنے کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشاعرہ نے جو بھی استدلال کیا اس استدلال کے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر اس پر اعتراض کر رہے ہیں علامہ، حدوث کا علیت کی صلاحیت نہ رکھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ وہاں پر کیا کہا تھا؟ اشاعرہ نے کہا تھا کہ جسم اور عرض دونوں نظر آنے میں، دکھائی دینے میں مشترک ہے، اور اس اشتراک حکم کا تقاضا یہ ہے کہ اس دکھائی دینے کے پیچھے اس کی جو علت ہے وہ علت بھی مشترک ہو، اور وہ علت یا وجود ہو سکتی ہے یا حدوث ہو سکتی ہے۔ جب آپ حدوث کی بات کریں، حدوث علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوں، چیزوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر کہا تھا کہ حدوث جو ہے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، کیونکہ حدوث ایک امکان عدمی ہے، ایک قید عدمی ہے، اور پہلے عدم تھا پھر وجود ہے، تو اس عدمی چیز کو جو ہے ہم اشیاء کی رؤیت کے لیے ہم علت مشترکہ قرار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ابھی یہاں کر مؤلف فرماتے ہیں نہیں، حدوث کو آپ علیت کی صلاحیت نہ رکھنے والے ایک چیز قرار دیتے ہیں، اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، نہیں، بلکہ حدوث بھی علیت کی صلاحیت رکھتا ہے، حدوث بھی کسی چیز کا علت بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤلف کے درمیان، مؤلف کے نظر میں اور مؤلف کی فکر فرماتے ہیں حدوث کا عدمی ہونا ممنوع ہونے کی بنا پر ہم کہہ چکے ہیں کہ صحت رؤیت ایک امر عدمی ہے، ٹھیک ہے۔ حدوث کا، آپ نے تو کہا تھا کہ حدوث ایک قید آدمی سے مرکب ہے، جبکہ حدوث کا آدمی ہونا ممنوع ہے، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حدوث کا آدمی ہونا ممنوع ہونے کی بنا پر، یعنی حدوث ایک کوئی آدمی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی بنا پر ہم کہہ چکے ہیں کہ رؤیت صحت ایک امر آدمی ہے، کیونکہ حدوث سے مراد، حدوث کیا ہے؟ حدوث سے کیا مراد ہے؟ حدوث سے مراد ایسا وجود جو مسبوق بالغیر ہے، مسبوق بالعدم نہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو استدلال میں آپ نے حدوث کو علت ہونے سے منع کر دیا، حدوث کو علت ہونے سے آپ نے نکال دیا، اس میں صلاح نہیں کہا، اور آپ کا خیال ہے کہ حدوث یعنی وہ چیز جو مسبوق بالعدم، یعنی ایک ایسی چیز جو پہلے نہ تھی پھر ہوئی، اسی کو آپ حدوث مانتے ہیں، جبکہ ہماری نزدیک ہم جو تعریف کرتے ہیں، جہاں ہم جس حدوث کو جانتے ہیں، حدوث سے مراد وہ وجود مسبوق بالغیر ہیں، یعنی اب جس کنڈیشن میں ہے حدوث وہ ہوتا ہے جو ابھی جس کنڈیشن میں ہے پہلے اس میں نہ تھا، کہ پہلے کسی اور کنڈیشن میں تھا، پہلے کسی اور صورت میں تھا، اب وہ صورت چھوڑ کے اب دوسری صورت میں آیا ہے، تو اس صورت میں پہلے نہ تھا، یعنی کوئی بھی چیز جو اب اس صورت میں ہے یہ اس صورت میں نہ تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے سے ہی بالکل بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، ایسا نہیں، بلکہ حدوث وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر ہے، مسبوق بالغیر یعنی جس صورت میں، جس شکل میں، جس ہیئت میں اب موجود ہے، اس میں موجود نہ تھا بلکہ کسی اور ہیئت میں موجود تھا، یعنی حدوث وہ جو کسی اور ہیئت میں تھا، کسی اور صورت میں موجود تھا، وہ اب کنورٹ ہو کے اس ہیئت میں ہے، اس کا ہم کہتے ہیں حدوث۔ مسبوق بالعدم ہرگز نہیں، یعنی حدوث کو ایسی چیز ہو جو بالکل کچھ بھی نہ ہو پھر وہ آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک ہم نے 6 وجوہات جن کی بنا پر علامہ نے، خواجہ نے جو ہے اشاعرہ کے عقلی استدلال کو
دور کیا اور اس کو رفع کیا، اس پر ہم نے گفتگو کی. انشاءاللہ آنے والے دروس میں ہم باقی 3 وجوہات کی جن کی بنا پر علامہ نے اشاعرہ کے اس استدلال کو رد کیا ہے اس کی طرف ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.